اینڈ ویلکم ٹو دا شو. یوں تو ملک بھر میں موسم سرد ہوتا جا رہا ہے، لیکن سیاست اور سفارت کے ایوانوں میں گرما گرمی بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف جاڑے کی سرد ہوائیں ہیں تو دوسری جانب تبدیلی کی لہریں. لیکن بھونچال تو منصور اعجاز کے خط نے بھی مچا رکھا ہے، جبکہ لاہور میں ہونے والی ریلیز کی دوڑ میں ایک نئے کھلاڑی کا اضافہ ہو گیا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے کل لاہور کے ناصر باغ میں نوجوانوں کے اجتماع کا اعلان کر دیا ہے. پروفیسر طاہر القادری 2004 میں قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کر سیاسی منظرنامے سے غائب ہو گئے تھے، لیکن اب انہوں نے لاہور میں ایک بڑے جلسے کا اعلان کر دیا ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ کل ہونے والے ان کے جلسے کا مقصد سیاست میں واپسی ہے یا کچھ اور. اسی پر بات کرنے کے لیے سب ہمیں بیرون ملک سے جوائن کر رہے ہیں منہاج القرآن کے بانی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خود. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا. میں یہ جاننا چاہوں گی کل لاہور میں جو آپ جلسے سے خطاب کریں گے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ سیاست میں واپسی چاہتے ہیں؟ 2004 میں آپ نے استعفیٰ دے دیا تھا، کیا اب یہ واپسی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کا جو جلسہ ہو رہا ہے وہ ایک اسٹوڈنٹس ریلی ہے جسے 3-4 ماہ قبل میرے حج کے سفر سے پہلے وہ ڈیٹ میں نے دے دی تھی، اور یہ تحریک منہاج القرآن کی بیداری شعور کی ملک گیر مہم کا حصہ ہے. اس کا کوئی تعلق سیاست میں واپسی کے ساتھ نہیں ہے، نہ میرے ایسے عزائم ہیں. میں بیداری شعور کی مہم کو گراس روٹ لیول تک جس دن سے میں نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا تھا اس دن سے اس کو شروع کر دیا تھا، اور یہ اسی سلسلے کی یہ کام کری ہے. اور یہ صرف طلبہ ریلی ہے تحریک منہاج القرآن کی MSM مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے تحت، اور مقصد اس کا لوگوں تک یہ شعور پہنچانا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد جو جمہوریت کے نام پر انتخابات کا ایک تماشا اور میلہ لگتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے ذریعے اس ملک میں کبھی چینج آ سکے؟ اور یہ میسج قوم کو دینا مقصود ہے کہ موجودہ نظام انتخاب جب تک برقرار رہے گا، 50 الیکشن بھی ہو جائیں اور جتنے نئے کھلاڑی اس میں ایڈ ہوتے چلے جائیں، یہ کبھی بھی چینج کی طرف اس قوم کو نہیں لے جا سکتا. چونکہ یہ نظام انتخاب خود سٹیٹس کو، کرپشن، نااہلیت اور قوم کی محرومی کو مکمل طور پہ برقرار رکھنے والا نظام ہے. اس وقت جن مسائل کے ساتھ قوم دوچار ہے اس کا ذمہ دار ہی یہ نظام انتخاب ہے. اس وقت میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں بھی پارلیمنٹ پھر سپلٹ پارلیمنٹ بنے گی. وہی طبقات جو رنجیت سنگھ کے وقت سے، انگریزوں کے دور حکومت کے وقت سے برسر اقتدار رہے ہیں، اقتدار لونڈی بن کے انہی گھرانوں میں رہا ہے اور رہے گا. سرمایہ داروں اور جاگیرداروں اور رساگیروں سے باہر اس ملک کی پارلیمنٹ کبھی نہیں جا سکتی. یہ پارلیمنٹ یرغمال بن چکی ہے، اور یہ نظام انتخاب عوام دشمن نظام انتخاب ہے. اس کے نتیجے میں پھر سپلٹ پارلیمنٹ ہوگی. پیپلز پارٹی کا ووٹ تھوڑا سا کمی بیشی کے ساتھ اسی کو جائے گا. مسلم لیگ نون کا ووٹ تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ اس کو جائے گا. کراچی، حیدرآباد اور شہری علاقوں میں MQM کا ووٹ تھوڑی کمی بیشی ہو سکتی ہے، شاید وہ بھی نہ ہو، اس کو جائے گا. بلوچستان کا مینڈیٹ سیم یا سملر رہے گا. خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ سیم یا سملر رہے گا. پنجاب میں تھوڑی سی سپلٹ اور آئے گی. جب پارلیمنٹ ایک چوں کا مربع بن جائے گی اور چھوٹے چھوٹے بے شمار دھڑوں کا مرقع بن جائے گی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی پارٹی ایٹ اس اون میجورٹی نہیں رکھے گی، جیسے کہ مغربی ملکوں میں ہوتا ہے جہاں نظام انتخاب کے ذریعے جمہوریت آتی ہے، جمہوریت کو مستحکم کیا جاتا ہے. وہاں نارملی 2 پارٹیز رول کرتی ہیں. امریکہ کو دیکھیں، کینیڈا کو دیکھیں، UK کو دیکھیں، جرمنی کو دیکھیں، فرانس کو دیکھیں، بیلجیم کو دیکھیں. کیا کیجیے؟ کیونکہ آپ نے نئے کھلاڑیوں کو بھی کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا انتخابات کی بھی بات کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اس عوام کو، ہمارے یوتھ کو بیدار کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ وہ ووٹ نہ دیں یا وہ حصہ نہ بنے اس اقتدار کا؟ یہ جو نظام بنا ہوا ہے اس کا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر ہمارے پاس سولوشن یا آپشن کیا ہے؟ جی آپ کا سوال بڑا جینون ہے، بڑی درست بات کی. تو سوال یہ ہے، میں پہلی بات تو یہ عرض کر دی کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوگا کہ یہ نظام انتخاب ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، نہ اس سے جمہوریت آئے گی، نہ گڈ گورننس آئے گی، نہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا،
نہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، نہ ملک کو اسٹیبلٹی ملے گی، نہ قومی بقا اور سالمیت بحال ہوگی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں؟ اس قوم کو وہ کرنا ہوگا جو مصر کے عوام نے کیا ہے، اس قوم کو اس مقصد کے لیے اٹھنا ہوگا جو لیبیا کے عوام جس مقصد کے لیے اٹھی ہے، جس کے لیے الجزائر کے ٹیونس کے عوام اٹھے ہیں۔ وہاں ایک حسنی مبارک تھا، وہاں ایک قذافی تھا، اور یہاں حسنی مبارک اور قذافی کا بدل یہ کرپٹ نظام سیاست ہے جس پر اقتدار پر گرفت ہے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی، ایک انڈیویجول نہیں ہے۔ یہاں ان حسنی مبارک اور قذافی کی جگہ پورا کا پورا نظام انتخاب ایک آمر بن کر، ایک ڈکٹیٹر بن کر اس قوم پر پچھلے کئی سالوں سے مسلط ہے۔ اس قوم کو اس کرپٹ نظام انتخاب کے خلاف بغاوت کرنی ہوگی۔ اگر آپ اس نظام کا حصہ بنیں گے، جو شخص جو پارٹی اس نظام کا حصہ بنے گی، چینج اور تبدیلی کی امید لے کر اس کرپٹ نظام کا حصہ بن کے آپ اس نظام کا خاتمہ کبھی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک ہجوم کو بھی ڈائریکشن دینے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم بغاوت بھی کریں تو ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، اور اگر ہم بغاوت کر بھی دیتے ہیں جس طرح سے آپ نے اگزامپل دی ہے، اس کے بعد بھی ہمیں انتخابات کی طرف ہی لوٹنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اس بات پر میں اتفاق کرتا ہوں کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو الیکشن ہے، اور ڈیموکریسی جینوئن الیکشن کے نتیجے میں آتی ہے۔ اگر آپ یو این او کی جنرل اسمبلی کا ریزولوشن 2001-41 پڑھیں، یہ وہ پہلا ریزولوشن ہے جس نے ایکسپلسٹ ڈیموکریسی کو ڈیفائن کیا، اسے پروموٹ اور کنسولیڈیٹ کرنے پر یو این او نے بات کی۔ اس کے اندر انہوں نے شرائط لگائی ہیں۔ ڈیموکریسی صرف ایک انجینئر الیکشن کرا دینے کا اور ایک مخصوص طریقے سے پارٹیوں اور افراد کا منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں پہنچ جانے کا نام ڈیموکریسی نہیں ہے۔ یہ ایک سیاسی ایلیٹ ہے جنہوں نے انتخاب کے نظام کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رکھا ہے، اور ڈیموکریسی دراصل نام ہے وہ جینوئن الیکشن جس الیکشن کے نتیجے میں لوگ ڈیسیژن میکرز کی اکاؤنٹیبلٹی کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ میں یو این او کی تعریف بیان کر رہا ہوں، جس کے ذریعے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار خود اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور فیوچر پالیسیز جنریشنز کے ضروریات، مقاصد اور ایسپیریشنز کی روشنی میں وضع کی جائیں، اور پوری کی پوری قوم کو اور عوام کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائے۔ اکنامک ڈیموکریسی ہو، پھر سوشل ڈیموکریسی ہو، اس کے نتیجے میں پولیٹیکل ڈیموکریسی ملک میں چینج لاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پوچھا تھا کہ ان ملکوں کی میں نے مثال دی تھی، ٹیونس، لیبیا اور مصر کی، تو لیڈر چاہیے۔ ان ملکوں میں بتائیے کوئی لیڈر نہیں تھا، نہ مصر میں تھا، نہ لیبیا میں تھا، نہ ٹیونس میں۔ عوام نے خود 40 سال کے بعد ان کے اندر احساس اور شعور بیدار ہو گیا کہ عامر ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہمارے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے۔ عوام آن دیئر اون کھڑے ہو گئے بغیر کسی انڈیویجول لیڈر کا انتظار کیے۔ تو ایک سٹیٹ ہوتی ہے چینج کے لیے کہ قوم خود لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لیتی ہے۔ بغاوت سے میری مراد ریاست کے خلاف نہیں ہے، یہ میں کلیئر کر دوں۔ میں ریاست کو بچانے کے لیے فرسودہ اور کرپٹ نظام انتخاب کے خلاف بغاوت کی بات کرتا ہوں۔ یہ عوام کو خود اٹھنا ہوگا، اور عوام کے اندر سے لیڈرشپ پیدا ہوگی، عوام کی غیرت، اس نظام کے خلاف نفرت، اور یہ شعور کہ یہ نظام کبھی بھی اس ملک میں تبدیلی اور انقلاب کا باعث نہیں بن سکتا۔ اور جو شخص اس کا حصہ بنے گا وہ سپلٹ مینڈیٹ میں شامل ہو کر یا اپوزیشن میں جائے گا یا وہ گورنمنٹ میں جائے گا کولیشن میں۔ جیسے آپ کے سامنے موجودہ نقشہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جس دن عوام نے یہ شعور بیدار کر لیا اور اجتماعیت کھڑی ہو گئی اس نظام کو سمندر میں غرق کرنے کے لیے، تو ان کے اندر سے پھر باضمیر لوگ، بااصلاحیت لوگ، اقتدار والے لوگ، صاف ستھرے دامن والے لوگ اجتماعی طور پہ اٹھیں گے۔ پاکستان میں قیادت کی کمی نہیں ہے، مگر اس نظام نے اہل قیادت کو ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر القادری صاحب، سوری